کف کا باب ہر فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جب کف نہیں ہے تو غیر کف میں نہ کرو. کیوں کہ اس سے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, اور یہ مسئلہ دوسری قوموں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہو اگر آپ میں سے کسی قوم کا, حالانکہ عجمیوں کے اندر کف کا کوئی اعتبار نہیں کہتے فقہا, لیکن عجم میں بھی یہ غیرت موجود ہے کہ اگر کوئی کسی قوم متعارف قوم کا رشتہ غیر متعارف قوم لے جاتی ہے. اب دیکھو نا فقہ کی وجہ سے میں کیسے کیسے لفظ بول رہا ہوں, متعارف قوم کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اسی سطح پر رہوں گا میں, اس سے نیچے نہیں بات کرتا. متعارف قوم کا رشتہ کو غیر متعارف قوم کو بندہ لے جائے, قتل ہوتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں, ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, اس پر قتل ہوتے ہیں. میرے پاس مثال موجود ہے, ایک رشتے پر 8 آدمی قتل ہوئے, ضلع گجرات کی کہانی میرے پاس موجود ہے. لیکن شخصی کوئی بات میں ریڈیو پر یہ تقریر پر نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرے پاس موجود ہے یہ قصہ بھی. 8 آدمی قتل ہو گئے اس بات پر. تو تعارف جو ہوتا ہے, پہچان, یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے خود قائم رکھو. یہ تو سادات کرام کے کف نہیں ہے, بنو ہاشم کی کف نہیں ہے, دوسری قومیں جو کف نہیں ہے رشتہ نہ کرے. اس میں کف کا باب پورا کا پورا موجود ہے, سب کتابوں کے اندر ہے. یہ وہی سوال ہے پہلا جو آیا ہے. میں نے عرض کر دیا کہ سوگ کے اندر پہننا جائز نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اس کا عہد لیا ہے باقاعدہ, ٹھیک ہے, نبی پاک علیہ السلام نے اس کا عہد لیا ہے باقاعدہ. کف کے اندر سیاہ لباس ایسی صورت کے اندر, عورتوں سے بھی سورہ ممتحنہ کے اندر یہ موجود ہے. لا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یاسینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ. اس کتاب یہ اصول کافی کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ سوگ کے اندر ایسے کپڑے پہننا نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا. تو کئی ضلعوں میں لگتی ہے, اس کو مسئلہ نہیں. ہمارے محرم بھی آتا ہے نا, جس ضلع میں بھی ہمارے پاس کوئی پرچے ہیں پہلے اسپیکر وغیرہ کے بارے میں یا کسی بارے میں, تو ان اضلاع میں جتنے بھی مبلغ ہیں سب پر پابندی لگ جاتی ہے. سنیوں میں لگتی ہے, میرے پر پہلے بھی ضلع شیخوپورے میں, گجرات میں بھی, اور کئی ضلع میں پابندی لگ جاتی. تو پابندی اسی سلسلے میں انہوں نے کہا جی آپ تقریر جو ہے ہمارے آرڈر کے مطابق کریں. میں نے کہا میں تو آرڈر کرتا ہوں, میں تو اپنے پیر استاد کے آرڈر کے مطابق کرتا ہوں, وہی کروں گا بس. آپ نہیں کر سکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کر سکتے. شاید ان کو کوئی رشتے دار ہوں, داماد ہوں, یا بڑوچے لگتے ہیں ان کے, اس وجہ سے وہ چھک چھک دے لوگ, تو اس طرح ہو سکتا ہے داماد شیخ الاسلام دا بڑوچا لگتا ہے, مطلب وہ توہین دا اتنا کرتا ہے شیخ الاسلام. یہ تو مسئلہ ہے کہ کسی ایک آدمی کی توہین کیا, کوئی نبی ہے کوئی کہ اس کی توہین پر پابندی ہو سکتی ہے. انبیاء کی توہین ہونا تو اس پر تو قانون ہے, کسی اور کی آدمی کی توہین پر پابندی کا مطلب ہی کوئی نہیں. ایسے مطلب ہے یہ ہو سکتا ہے کہ رشتہ داری ہو, داماد ہو, بڑوچا ہو, رشتہ داری ہو تو اس کی چھک چھکتے ہوئے کر دے, ایسا ہو سکتا ہے. اور ایسا کلمہ حق کو روکنا کسی کی طاقت میں نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے دعوت دین ہے, اس میں پوری کوشش ہوتی رہے گی. یہی آج میرا موضوع تھا کہ مقاصد حسنہ جو نبوت کے مقاصد ہیں اس کی ترویج کے لیے کوشش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دین حنیف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. عزیزان گرامی قدر, بھائی محفل کے تقدس کو ملوز خاطر رکھیں, مہربانی کریں, مہربانی کریں, ذرا تھوڑا سا توجہ کریں. ایک چھوٹی سی, ایک تو عمرے کی قرآن دازی ہے, اور ایک یہ حسن کارکردگی کے کارکنان کو قرآن پاک کے نسخے جو ہیں وہ یہ تقسیم کیے جانے ہیں. مہربانی کریں جی. مولانا صاحب, میں پیر صباغت الحسن شاہ صاحب سے گزارش کروں گا ذرا میری رہنمائی کے لیے پلیز ترجمان اہل سنت, جان اہل سنت حضرت علامہ فخر السادات پیر محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی صاحب سے گزارش کروں گا یہ ایک عدد قرآن دازی کے لیے آپ اپنے دستے مبارک سے ایک کاپی نکال کے عنایت فرمائیں تاکہ میں اناؤنس کروں. اللہ علیہ آگے کرو جی پیر صاحب. جی میں سمجھ اب
پیر صاحب دیکھیں کھولنا سینہ محترم. آگے کرو جی آگے کرو. پیر صاحب شناختی کارڈ کے علاوہ تو کوئی چٹ قابل قبول نہیں ہے. ہے جی صرف شناختی کارڈ. جی میرے جی قبلہ ایک عدد یہ پکڑا دے جی. یہ ناؤس نہیں کرنی تھوڑی ایک مشکار 5 کوئی نامات ہے. اس سے پہلے میں کچھ نام پکارتا ہوں. یہ وہ ورکرز ہیں جنہوں نے یہ کام کیے. بہت ذرا جلدی جلدی آ جائے. الیکٹریشن نصیب اللہ، الیکٹریشن نصیب اللہ صاحب تشریف لائیں. ان کے ساتھ پیچھے پیچھے آ جائیں. پینٹر محمد عرفان صاحب. راجہ مظہر حسین، راجہ مظہر حسین. اور ان کے بعد گڈو موویز والوں کا ایک نمائندہ آ جائے. منیر ساؤنڈ والوں کا ایک نمائندہ آ جائے. جی یہ جو قبلہ کے دست مبارک سے مجھ تک جو کاپی پہنچی ہے اس کو اناؤنس کر رہا ہوں. شفیق صدیق ولد محمد صدیق، شفیق صدیق ولد محمد صدیق. اصل کاپی ہے وہ حال ہے تو میں انہیں تصدیق کر رہا ہوں. جی یہ بندہ کول کھلوتے ہیں تو کی سننا چاہتے ہو. جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یہ شفیق صدیق ولد محمد صدیق رانگپور، رانگپور. جی شاہ صاحب سلام 2 شعر پڑھ لے جان پہ پھر دعا. ٹھیک ہے جی. کون پڑھے گا جی اسلام؟ آجو آفا جی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ آسیوں تام لو دامن مصطفیٰ. آسیوں تام لو دامن مصطفیٰ. پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت جن کی ہر گھر ادا سنتے مصطفیٰ. ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ سیدی مرشدی قبلہ نور شاہ ولی. سیدی مرشدی
قبلہ نور شاہ ولی نقشۂ غوث اعظم پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دست بستہ آقا جی یہ حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلام آنا سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرة اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور یا الہ العالمین جو کچھ کلمات طیبات پڑھے گئے جو کچھ مواعظ ہوئے نعت خوانی ہوئی کلام پاک پڑھا گیا اور جتنے مسلمان حاضر آئے جو کچھ لنگر شریف تقسیم کیا گیا ان سب نیکیوں کا اجر و ثواب اپنی شان کریمی کے مطابق ہمیں عطا فرما حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما سب انبیاء کرام رسول اعظام علیہ السلام کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام اہل بیت اطہار پنجتن پاک ازواج مطہرات کے لیے ہدیہ کرتے ہیں قبول فرما چار یار خلفائے راشدین تمام صحابہ پاک شہداء صحابہ پاک کے لیے ہدیہ کرتے ہیں الہی قبول فرما تمام صدیقین شہداء صالحین مومنین مومنات ائمہ اہل بیت ائمہ مجتہدین ائمہ طریقت کے لیے ہدیہ کرتے ہیں الہی قبول فرما حضور غوث پاک سرکار حضرت غریب نواز حضرت خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند حضرت عمر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے لیے ہدیہ کرتے ہیں قبول فرما مشائخ کرام سادات کرام ریڈا شریف حضرت پیر سید سردار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت قبلہ پیر سید ظہور حسین شاہ صاحب اور دیگر سادات کرام حضرت سید نور حسین شاہ صاحب اور جتنے دیگر اس خاندان کے ان کے اعزاء اقربا دنیا سے گئے ہیں ان سب کی ارواح طیبات کے لیے ہدیہ کرتے ہیں الہ العالمین قبول فرما یا اللہ ان کی توجہات سے اور صاحب عرس بزرگوں کی توجہات کریمہ سے سب حاضرین کی پریشانیاں دور فرما سب کی مشکلیں آسان فرما ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما بیماروں کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دکھ درد مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں دور فرما یا اللہ اپنا فضل و کرم سب حاضرین مسلمانوں کے شامل حال فرما یا اللہ سب جو تمنا آرزو دعائیں دل میں رکھتے ہیں اپنے فضل و کرم سے سب کو بامراد فرما اور سب کی تمناؤں کی تکمیل فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رکھ شہید کربلا کے واسطے یا الہ العالمین اس خاندان عالی وقار کے تمام بزرگوں کو جو آپ کے سامنے موجود ہیں یا کسی ضروری مقصد سے غائب ہیں حاضر نہیں ہیں یا الہ العالمین ان کو ان بزرگوں کا بہتر خلف بنا اور ان کے مشن کو ان کو اور زیادہ ترقی کے ساتھ آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما اور الہ العالمین ان کے کاموں میں اور زیادہ برکتیں عطا فرما یا الہ العالمین اس آستان فیض کو دین اسلام کا مرکز اور چشمہ صافی فرما اور ایک دنیا کو اس سے فیضیاب اور سیراب فرما یا الہ العالمین حضرت صاحبزادہ سید زاہد حسین شاہ صاحب کے برادران یا الہ العالمین ان کو
دین و دنیا میں ان کی خدمات کو اور زیادہ ترقیاں عطا فرما اور ان میں برکات عطا فرما، اور اس آستان فیض کو تا قیام قیامت اس کے کو فیض بار فرما۔ انتصار الحسن شاہ صاحب یا الہ العالمین ان کو ان کے آستان فیض کو اور زیادہ ترقی عطا فرما، اور ان کی برکات دینیہ اور روحانیہ میں اور زیادہ الہ العالمین بلندی عطا فرما بحرمت نبی الکریم۔ یا اللہ پاکستان کو دہشت گردوں کے شر سے محفوظ فرما، جتنے مزارات اولیاء اللہ ہیں، حرمات اللہ ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی حفاظت فرما اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ یا الہ العالمین ان کے شر پسندوں کے حملوں کو ناکام فرما اور اہل سنہ والجماعہ عاشقان مصطفیٰ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مقبوضہ کشمیر، فلسطین، بوسنیا، چیچینیا میں دیگر ممالک میں جو مسلمانوں کی تحریکیں ہیں ان کو کامیاب فرما اور دہشت گردوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، حرمین طیبین کو نجدیوں کے تسلط سے آزاد فرما، اور یا الہ العالمین بقیع شریف کی حرمت بحال کرنے کی اہل سنہ والجماعہ کو توفیق نصیب فرما بحرمت نبی الکریم وآلہ الطیبین واصحاب الہادین وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم